اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ آج میں بات کروں گی جو کہ ایک ڈکی بھائی ہیں، پاکستان میں بلاگنگ کرتے ہیں۔ کل ہر جگہ پر میں نے ڈکی بھائی کی ویڈیو کے بارے میں سنا تو آخر کار میرا تجسس بھی بڑھا اور میں نے بھی ویڈیو دیکھی ڈکی بھائی کی کہ آخر اس ویڈیو میں کیا ہے جو لوگ اتنا زیادہ ذکر کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو تب تک اس ویڈیو پر 10 آور میں 6 ملین ویوز ہو چکے تھے۔ تب میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے پوری نہیں دیکھی، سٹارٹ سے دیکھی اور بند کر دی۔ اور اس کے بعد میں نے جب دوسرے دن دیکھی تو 9 ملین ویوز ہو چکے تھے اس کے اوپر 1 ڈے میں، جو کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تجسس میں ڈالنے والی بات تھی کہ آخر اس ویڈیو میں ہے کیا۔ اور پھر میں نے ڈکی بھائی جس کا نام سعد الرحمان ہے، اس کی میں نے پورا ولاگ دیکھا اور دیکھ کر سن کر میں اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکی، اتنی زیادہ زیادتی پر۔ سعد الرحمان ڈکی بھائی کی باتیں سن کر جو انہوں نے جیل سے آنے کے بعد کیے ہیں، رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ یہی میرے الفاظ تھے۔ اچھا، اتنے پاپولر ولاگر کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو نہ جانے کتنی فیملیز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا، جو کہ کبھی کسی نے شیئر بھی نہیں کی۔ اس نے تو شیئر کر دی ہیں، باقی تو فیملیز شیئر بھی نہیں کرتی اپنی چیزیں۔ میں نے خود پہلی دفعہ ڈکی بھائی کا پورا ولاگ دیکھا ہے، ورنہ مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ایک عام انسان کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے۔ اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، اگر وہ امیر ہو گیا ہے تو اس کا حق ہی نہیں ہے جینے کا۔ اس کو تکلیف دے کر، اس کو کسی بھی طرح ٹارچر کر کے نیچے گرانا مقصد بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک مڈل کلاس انسان بڑا بنتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو بہت امیر ہوتے ہیں کرپشن کر کر کے اتنی دولت کما لیتے ہیں، اس کو یہ لوگ پکڑتے بھی نہیں ہیں۔ اور اکثر ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر میں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک اتنے بڑے یوٹیوبر کو جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، کسی اس میں بھی پاپولر ہے، اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کو پروپر طریقے سے کریں، لیکن اتنا زیادتی اور ظلم تو نہیں کریں کہ اس کو آپ مار مار کے اس کا حشر کر دیں۔ انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، جس نے کچھ نہ کیا ہو اس کو تو بہت زیادہ یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان بھی سیف نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے مال و دولت کی خواہش میں ناجائز کرتے جا رہے ہیں، کرپشن کرتے جا رہے ہیں انسانوں کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اور ظلم ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنا برا کر رہے ہیں۔ اور اس میں سعد الرحمان نے بتایا کہ 7 سال کے بچے سے گالیاں دلوائی گئی ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ اچھا، میں بھی ایک کنٹینٹ کریٹر ہوں، ویڈیو بناتی ہوں، تو میں نے سوچا میں بھی اپنی آواز اس میں شامل کروں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی کہ ایک مشہور یوٹیوبر جس کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے، تو عام انسان تو اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جب وہ اپنی رودات سناتے ہوئے جس طرح سے رو پڑا ہے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ، جو اپنے لیے آنے والے وقتوں کے لیے بہت اچھا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ بھی انہوں نے اس طرح سے ختم کیا کہ وہ دنیا کے سامنے رو رہا ہے۔ 10 ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تو 1 ڈے میں 10 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، نہ جانے آگے کتنے ملین لوگوں نے ایک انسان کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ابھی ڈکی بھائی ینگ ہے اور پوری لائف اس نے گزارنی ہے، تو اس قسم کی سچویشن ینگ ایج میں آ جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پوری لائف کو اپنی بالکل اچھے سے لے کے چلنے میں۔ اور سب سے اچھی بات جو کہ مجھے ڈکی بھائی کی لگی ہے کہ انہوں نے خود بولا ہے کہ میرے کسی بھی کنٹینٹ سے اگر آج تک کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے تو میں اس چیز کے لیے معافی مانگتا ہوں، اور میری کوشش رہی ہے کہ میں لوگوں کو انٹرٹین کرتا رہوں اور کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہوں۔ جس سے کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے یا پروموشن ہوئی ہے ایسی جو کہ نہیں کرنی چاہیے، تو میں اس چیز کے لیے پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ خود سے اس نے بولا ہے۔ میں کورٹ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، پوری طرح سے کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر ایک کے ساتھ میں کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ بالکل ناانصافی کی بات ہے۔ بہرحال بہت دکھ کی بات ہے۔ اروپ جو کہ ان کی بیوی ہے، انہوں نے کتنا زیادہ اس سچویشن کو
اپنے اوپر طاری کیا ہوگا، کتنی ڈپریشن میں گئی ہوگی، اور جو مدر ہیں، فادر ہیں جو ان کے، اور جو بھائی ہے، کس طرح سے انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہوگا۔ بہت زیادہ شوکنگ ہوتا ہے جب اس قسم کی کوئی بھی سچویشن آ جائے، بہت ٹرومے میں بندہ چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اور سعد الرحمان جو کہ ڈکی بھائی کے نام سے پاپولر یوٹیوبر ہیں پاکستان میں، مجھے تو اتنا زیادہ نہیں پتہ کیونکہ میں یہاں پر ہوتی ہوں تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کتنے پاپولر ہیں، لیکن جب میں نے ان کے فالورز دیکھے تو وہ تو واقعی ہی بہت پاپولر ہیں کہ 9 ملین جس کے فالور ہوں تو وہ پاپولر ہی ہے۔ ان کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کر سکتے ہیں تو عام انسان کی تو پھر کیا ہی اوقات ہے۔ خیر، ان کی جو بیوی ہیں اروب، انہوں نے کتنا زیادہ سروائیو کیا اس ساری سچویشن میں۔ گھر والے، پیرنٹس، ماں کے لیے تو ایک شوکنگ نیوز ہوتی ہے اس قسم کی کہ آپ کا بچہ جیل چلا جائے اور کوئی خاص ریزن بھی نہ ہو، اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس کا ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو مار کوٹ کے اس طرح کی چیزیں کر کے آپ تھوڑی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی انسان کی عزت نفس کو اس طرح سے مجروح کرنا اور اس کو ٹارچر کرنا۔ تو بہرحال مجھے اچھا نہیں لگا تھا تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے شیئر کروں، کیونکہ نیوز پر بھی ان کی ویڈیوز آ رہی تھیں اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر میں یہی سن رہی تھی۔ تو میرا بھی تھا کہ میں بھی کوئی بات شیئر کروں، مجھے بھی نہیں اچھا لگا یہ جو سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے بیٹھ کے اس کی جو ویڈیو ہے اس کو میں نے فل دیکھا ہے، ادروائز تو میں نے پہلے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور جو بڑے یہ آفیسر ہیں ان کو ہی چاہیے کہ اپنی جو ان کی سروس ہے اس کو اچھے طریقے سے، فیئر طریقے سے چلائیں اور کسی قسم کی کرپشن نہ ہونے دیں۔ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی کسی قسم کی کرپشن نہ ہونے دیں اور سب مل کر اس کرپٹ مافیا کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ یہ جو آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو جس کا بھی جہاں پر بس چلتا ہے تو اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں۔ تو میں نے سوچا چلیں میں بھی آپ لوگوں کو یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا اور کیا فیلنگ تھی میری اس سب سچویشن کو دیکھ کر۔ اگر آپ لوگ بھی ڈکی بھائی کو جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے۔ بہرحال یہاں بیٹھے ہوئے مجھے جو صحیح لگا وہ میں بول رہی ہوں۔ بہرحال بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے کہ ایک عام انسان اور ایک پاپولر جو لوگوں میں ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ایک اور نیوز خیر میری نظروں سے گزری تو وہ بھی میں اسی ولاگ میں شیئر کر دیتی ہوں، جو کیونکہ نیوز میں بہت زیادہ میں سنتی ہوں تو اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جج کے بیٹے سے، اس نے 2 لڑکیوں کو مار دیا اور اس کو معافی کے ذریعے چھوٹ بھی مل گئی۔ تو کس قسم کا یہ انصاف ہے کہ آپ نے 2 لڑکیوں کو کچل دیا اپنی گاڑی سے اور آپ کو انصاف بھی مل گیا اور آپ نکل بھی گئے، چھوٹ بھی گئے۔ ہاؤ پاسبل از؟ بہرحال بہت دکھ ہوتا ہے اس قسم کی نیوز سن کے ہم خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں دیکھ کے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے اور اپنی کنٹری کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آسانیاں کرے سب کے لیے اور ملک کے لیے آسانی کرے کہ ہر کوئی وہاں پر محفوظ ہو، ہمارا قانون صحیح ہو۔ اگر قانون صحیح ہوگا نا تو سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں پر رہتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پر اتنا اسٹرکٹ قانون ہے کہ اگر آپ نے منہ سے کہیں تھوک بھی دیا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں تھوکنا تو آپ کو وہاں پر فائن ہو جائے گا۔ اگر فائن نہیں دیں گے ڈبل ہو جائے گا، ڈبل نہیں دیں گے ٹرپل ہو جائے گا، آپ کا وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ کس قسم کا یہاں پر قانون ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ سیدھے رہتے ہیں۔ قانون ہی کرپٹ ہوگا تو پھر لوگ کیسے صحیح ہوں گے؟ لوگ تو برے ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ حالانکہ لوگ اچھے ہیں، لوگ برے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کا قانون ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارا قانون ٹھیک ہوگا نا تو لوگ خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اسٹرک ہونا چاہیے اور رشوت یہ تو لینی ہی نہیں چاہیے، یہ چیزیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے ہماری کنٹری میں بہت زیادہ تباہی ہے، بہت زیادہ ہم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو کنٹرول کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، غلط چیزیں نہیں کرنی، تو معاشرہ اس طرح سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو خیر یہ ہم سوچتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے تو ہم بہت زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، شاید قانون کی ڈر کی وجہ سے بھی، یا شاید ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے بن کے رہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو بھی سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بس یہیں تک میں آپ لوگوں سے آج بات شیئر کر رہی ہوں، تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ میں نے صحیح بولا یا غلط بولا، جو بھی آپ لوگوں کی رائے ہے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔